بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حسنین خان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ویسے تو ڈسکس کرنے کے لیے کافی چیزیں لگاتار کافی نیوز آتی جا رہی ہیں، لیکن الیکشن میں چونکہ اب 48 گھنٹے باقی رہ چکے ہیں اور الیکشن کمپین کے 24 گھنٹے باقی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو الیکشن کے بارے میں آگاہی فراہم کریں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے ووٹ کی پاور کیا ہے، کہ آپ کی پاور کیا ہے اور آپ پاکستان کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوز میں تو مہنگائی کی ایک مرتبہ سے پھر لہر آ رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز اور لاہور میں جو پنجاب اسمبلی کے حلقے سے امیدوار ہے مریم نواز اور مہر شرافت ان کے مقابلے میں ہیں، ان کا کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار گرفتار ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی گاؤں میں نا ایک کوئی مکھیا تھا گاؤں کا، آپ چیئرمین کہہ لیں، سرپنچ کہہ لیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑا تالاب بنانے کا فیصلہ کیا گاؤں میں۔ کافی بڑا تالاب انہوں نے جب کھدائی ہو گئی، اس کا سارا کام مکمل ہو گیا، تو اب اس کا مین پوائنٹ آنے والا تھا اور مین پوائنٹ تھا پانی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ پرانے وقتوں کی بات ہے، تب ٹیوب ویل موٹر وغیرہ یہ چیزیں تو تھی نہیں۔ اب سب سوچنے لگ پڑے کہ تالاب تو بنا دیا پر اسے بھرے گا کون؟ تو وہ جو گاؤں کا مکھیا تھا نا، اس نے اپنے لوگوں کو ٹاسک دیا کہ گاؤں میں جو بھی سنگل شخص ہے، ایک انسان ہے، اس نے اپنے حصے کی ایک بالٹی تالاب میں ڈالنی ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ہر بندے نے اکیلے کے لیے یہی سوچا کہ یار ایک بالٹی سے کیا فرق پڑ جائے گا، یہ بلا تالاب بالٹیوں سے بھرے جاتے ہیں۔ خیر مکھیا کی بات تھی، کوئی ٹال نہیں تھا سکتا۔ لوگوں نے اگلے دن کام شروع کیا، صبح سے لے کے شام تک بالٹیاں ڈالتے گئے اور ایک ٹائم آیا کہ تالاب بھر گیا۔ اور تالاب بھر گیا تھا، لیکن جس نے سب سے پہلی بالٹی ڈالی تھی نا، اس کا بھی نمبر نہیں تھا آیا دوسری بالٹی ڈالنے کا۔ تو وہ لوگ بھی حیران ہوئے، اور آپ لوگوں نے اس مثال میں سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے کہ کوئی بھی یہ مت سوچے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، میرے ایک ووٹ سے کتنا فرق پڑ جائے گا۔ آپ کا جب ایک ووٹ ملتا جائے گا نا، تب تالاب بھرا جائے گا، اور اس مرتبہ تالاب کو بھرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب آپ ووٹ ڈالیں یا کسی بھی جانب ووٹ ڈالیں، اس مرتبہ آپ گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، خود سے فیصلہ کریں، خود سے پوچھیں کہ میرے ماضی کے 40 سال کیسے گزرے ہیں اور میرے بچوں کے مستقبل کے آنے والے 40 سال کیسے گزرنے چاہیے، اور کون ان 40 سالوں کو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے پاکستان کے لیے بہترین بنا سکتا ہے، اس کا انتخاب کیجئے۔ اور خدا را اس مرتبہ گھروں میں نہ بیٹھیے گا، جیسا بھی ہو جو بھی ہو نکلیے گا۔ اور بہت زیادہ ووٹر اس مرتبہ نا موبلائز ہو چکا ہے۔ ہم لوگ صرف اپنی ٹی وی ڈیبیٹس میں یا آگے پیچھے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی گاؤں میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے، لوگ اس طرح سے نہیں نکلیں گے، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس مرتبہ سائلنٹ ووٹر نکلے گا۔ وہ ایک ٹیچر ہوگا تب بھی نکلے گا، وہ ایک کسان ہوگا وہ بھی نکلے گا، کوئی دہاڑی دار مزدور ہے وہ بھی نکلے گا۔ اس مرتبہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات میں کوئی بھی اپنے گھر بیٹھنے کی غلطی نہیں کرے گا، 100% نکلے گا اور نکل کے حساب لے گا ان لوگوں سے۔ ابھی کل نہیں بلکہ آج دن کو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر میرے سامنے سے گزری، جس پہ ایک آدمی نے سلوگن اٹھایا ہوا تھا کہ نواز جدو آئے گا غریب روٹی کھائے گا۔ اب نون لیگ کے حق میں اس کا یہ بینر یا سلوگن یا وہ جیسے بھی احتجاج وغیرہ ریکارڈ کروا رہا تھا، لیکن آپ سوچیں کہ غریب روٹی نہیں کھا رہا اس ٹائم۔ وہ کون ہے جس نے غریب سے روٹی چھین لی ہے؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آج وہ انسان ادھر وہ سلوگن اٹھانے پہ مجبور ہے؟ وہ کون ہے جس نے غریبوں کے لنگر خانے بند کروائے؟
اور وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ میری حکومت کے درمیان کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے، کوئی بھی شخص کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئے؟ تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر اپنے ضمیر سے پوچھ کے فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس مرتبہ خدا را فیصلہ کیجئے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے 75 سال ماضی کی تو غلامی میں گزر گئے ہیں، آنے والے 75 سال غلامی میں گزر گئے تو ہماری نسلیں نہ تو ہمیں کبھی آنے والی نسلیں معاف کریں گی، بلکہ یقینی طور پہ بددعائیں دیں گی کہ کس خبیث قسم کے ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے لیے یہ کھوکھلا اور قرض دار اور بالکل ختم ہوا پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. اور اگر آپ اپنے بچوں سے حسن سلوک اور پیچھے سے اچھی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں تو اس مرتبہ اپنے ضمیر کو فیصلہ کرنے دیجئے اور اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیجئے. اس کے علاوہ پاکستان میں 150 ادویات کی قیمتیں 150 ادویات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا. پچھلے 2 سال سے ادویات کی قیمتوں میں تقریباً 300% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. پہلے کبھی ٹائم ہوتا تھا نا، بہت ہی مخصوص تعداد میں گداگر بیکاری لوگ ہوا کرتے تھے اور بہت ہی مخصوص طریقے سے پاکستان میں مانگا جاتا تھا یا بھیک مانگی، جو بھی آپ اس کے لیے ورڈ یوز کریں. تو اگر امیر لوگوں کو کسی بڑے انسان سے کسی نے کچھ طلب کرنا ہو تو پرچی دے دی جاتی تھی کہ سر ہمیں اتنا آٹا لے دے، ہمیں یہ راشن لے دے، سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں ہمیں لے دیے جائے. لیکن اب لوگ ڈاکٹر سے لکھی ہوئی میڈیکل کی پرچی دیتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہمیں یہ ادویات لے دو. پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ کھانا تک آپ کے منہ سے چھین لیا گیا. اب کھانے کے بغیر یا آپ سوکھی روٹی کھا لیں گے، پیاز کے ساتھ کھا لیں گے، لیکن کوئی انسان جو زندگی موت کی بازی لڑ رہا ہے، جس کے اندر کوئی تکلیف ہے، جس کی بازو ٹوٹ گئی ہے، جس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، جس کا گر کے سر پھٹ گیا ہے، اس کے لیے ادویات خریدنا بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے. تو وہ کون ہے جس نے آپ سے آپ کی صحت چھین لی؟ ان کو اپنے ذہنوں میں لائیے گا اور اس مرتبہ ان سے سارے حساب کتاب چکتا کیجئے گا، خدا را کیجئے گا. اب اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے، سننے میں کیا لگاتار دیکھنے میں آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے بہت سے نامزد امیدوار، ویسے تو آزاد امیدواروں میں ہی کاؤنٹ ہو رہے ہیں وہ، لیکن پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو تقریباً پرسوں 3 فروری سے لگاتار اٹھانے کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے. جس بھی حلقے کا امیدوار یا اس کا جو بیک اپ ہے یا ان کے جو بھی کمپین چلانے والے ہیں، جو بھی مل رہا ہے، پولیس بے دریغ ایک مرتبہ پھر گرفتاریاں کرنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ شاید ان کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں. تو اس وجہ سے اب گرفتاریاں کر کے بھی ان کا بنے گا تو کچھ نہیں، لیکن اپنی ظلم و جبر کی آخری حد کو یہ چھونا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ بھی شوق پورا کر لیں. جیسے اب تک پاکستانی عوام سے ان کو مایوسی ہوتی آئی ہے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اس مایوسی میں اضافہ ہوگا، نہ کہ ان کی کوئی فین فالوئنگ بڑھنے والی ہے اور نہ ہی لوگ ان کو دوبارہ پسند کرنے والے ہیں. اب پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت اپنی جگہ پہ موجود تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی 80 سیٹیں جیتے گی، کچھ کہہ رہے تھے 100 جیت جائے گی، کچھ 50 کہہ رہے تھے، کچھ 100 سے بھی زیادہ کہہ رہے تھے. لیکن جیسے ہی عدت والے معاملے میں خان صاحب اور بشرا بیگم کو سزا سنوائی گئی ہے، اس کے بعد سینیریو مزید چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. تمام جتنے بھی معتبر خلقے ہیں، چاہے وہ ہوں، چاہے ایلیٹ کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، یا غربت کی لکیر سے نیچے جینے والا ایک عام پاکستانی ہو، ہر گھر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کس طرح ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے 1400 سالہ تاریخ، جو کہ ہمارے خاتم النبیین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کا اس بونڈے طریقے سے کبھی مذاق نہیں اڑایا گیا. شریعت کے خلاف اس سے برا اور اس سے غلط فیصلہ عدت کے معاملے میں کبھی دیا ہی نہیں گیا. تو نہ صرف آپ نے پچھلے تمام مظالم اس مرتبہ آزما لیے، بلکہ نئی مسالے بھی قائم کر دی ہیں جو کہ ہمیں ماضی میں نہیں ملتی تھی.
تو اس وجہ سے اب مزید پی ٹی آئی کو فیور ملنا شروع ہو گئی ہے، اور 3-4 معتبر صحافیوں کے ویلاگز وغیرہ میں نے دیکھے، ان کے ٹویٹس دیکھے اور ان کی پرائیویٹ گفتگو بھی سنی، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس عدت والی وجہ سے، عدت کے معاملے میں جو سزائیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے پی ٹی آئی کی جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں 25 سے 30 نشستوں کا اضافہ ہونے والا ہے، جو کہ پہلے لیول پلینگ فیلڈ تھی، مطلب 50-50 تھا جہاں مقابلہ، وہ بھی اس فیصلے کی وجہ سے چینج ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے، عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے سنایا گیا تھا، لیکن آخر کار یہ فیصلہ بھی عمران خان کے حق میں جاتا ہوا ہمیں اب نظر آ رہا ہے، اور جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کو ایک مرتبہ پھر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ مریم نواز کے بارے میں زیادہ معتبر حلقے اور نون لیگ کے اندر یہی کنسپٹ ہے کہ مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ چلیں آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو مریم نواز صرف ایک پنجاب اسمبلی کے صرف ایک حلقے سے امیدوار ہیں، دوسرے حلقے سے بھی کسی سے بھی امیدوار نہیں کہ اگر ایک سے ہار جائیں تو دوسرے سے جیت جائیں گی، لیکن جس حلقے میں وہ امیدوار ہیں ان کے مد مقابل جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں مہر شرافت، وہ بہت ہی سٹرونگ کمپین کر رہے ہیں، اور ان کے حلقے سے تقریباً 5 ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے میں نے سروے دیکھے، اور ان تمام چینلز میں تقریباً 65 سے 70% پی ٹی آئی جیت رہی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ مہر شرافت صاحب اور ان کے بھائی دونوں کو کل 4 فروری کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ نہ ہوں، ووٹ نہ ڈلوا سکے، آخری دن اپنے ووٹر کو موبلائز نہ کر سکے، اور ہم مریم نواز کو یہ سیٹ جیتنے دیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ بالکل آسان نہیں لگ رہا۔ قومی اسمبلی کے جس سیٹ پہ وہ مقابلہ کر رہی ہیں وہاں بھی مریم کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہے، لیکن یہ جو پنجاب اسمبلی کا حلقہ ہے سننے اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ مریم نواز یہاں پہ یک طرفہ شکست کھانے والی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔